کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بار بابر پٹھان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر، اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب روبرو جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کافی دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے ناظرین سے، تو مفتی صاحب ناظرین نے کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ جو آج کل مارکیٹ کے اندر جانور آتے ہیں، ان کے اندر کانوں کے اندر وہ بالی وغیرہ سی پہنی ہوتی ہے اور سوراخ کر کے ہوتا ہے، تو کیا یہ جانور قربانی کے لائق جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر کچھ عیوب ہوتے ہیں، کچھ عیب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر جانور کا کان تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، یعنی مطلب کہ اگر 3 حصے سے زیادہ اس کا کان کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جی اب چونکہ یہ جو سوراخ آج کل ہوتا ہے ان کے اندر کچھ بالش ڈالی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک اصول ہے یہ، تو اس کے اندر وہ اتنا بڑا سوراخ نہیں ہوتا ہے جو تہائی حصے کو پہنچ جائے، بلکہ اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا بلا تردد اور بلا شک کے ایسے جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے۔ جی اور ایک سوال ہے مفتی صاحب کہ کون جانور قربانی کے اندر لگ سکتا ہے؟ قربانی کے اندر جو جانور لگ سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر ان کی تفصیل موجود ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، اس آیت کے اندر ان کا تذکرہ ہے، یعنی اونٹ، گائے، بیل، بھینس، اسی طریقے سے بھیڑ، بھیڈو، بکرا، بکری، یہ جانور جو ہیں قربانی کے اندر لگ سکتے ہیں، اور دمبا بھی اس کے اندر آتا ہے۔ جس طریقے سے گائے قربانی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے بھینس بھی گائے کے حکم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی باتفاق فقہا اور اجماع امت کے اعتبار سے جو ہے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ البتہ اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، اور گائے، بیل، بھینس ان کی عمر جو ہے 2 سال ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم نہ ہو۔ اسی طریقے سے بکرا، بکری، بھیڑ ہے، ان کی عمر جو ہے کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ البتہ بھیڑ کے اندر یہ تفصیل ہے، اگر وہ 6 ہی ماہ کا ہو لیکن وہ صحت وغیرہ کے اعتبار سے بڑا عمدہ ہو، موٹا ہو، فربا ہو کہ دیکھنے میں وہ سال بھر کا محسوس ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے شریعت نے گنجائش رکھی کہ بھیڑ جو ہے اور 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے اندر عمر کا برابر ہونا ضروری ہے قربانی کی صحت کے لیے، اور ایک دن بھی کم ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک کشمیر کے اندر ماحول بنا ہوا ہے کہ جو بھیڑو ہوتا ہے اس کی قربانی کرتے ہیں لیکن بھیڑ کی قربانی نہیں کرتے، یعنی کہ مادہ کی قربانی کم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، دونوں کی قربانی شریعت کے اعتبار سے درست ہے، قطعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں اس کی جائز نہیں ہے، کچھ قباحت ہے اس کے اندر، تو بالکل شریعت کے خلاف ہے اور مزاج اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ جی مفتی صاحب، اور ایک سوال آیا کہ قربانی کتنے دن تک دے سکتا ہے انسان؟ پوری امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، قربانی کے صرف اور صرف 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 غروب آفتاب تک، یعنی 10 ذی الحجہ جو عید نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، ان علاقوں کے اندر جہاں عید نماز واجب ہے، اور جہاں عیدین نہیں ہے اور نہ جمعہ وغیرہ ہیں، وہاں تو عید نماز سے پہلے بھی قربانی صبح صادق کے بعد جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو الغرض 10 ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر برابر 12ویں ذی الحجہ کی غروب عصر یعنی غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، یعنی 10، 11، 12، یعنی کہ چوتھے دن نہیں ہو سکتی، چوتھے دن قربانی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اور ایک سوال بھی آتا ہے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کام، عقیقہ وغیرہ قربانی کے اندر ڈال دیتے ہیں حصہ، تو کیا یہ جائز ہے اس کے اندر ڈالنا؟ عقیقہ بھی چونکہ ایک عبادت ہے، قربت ہے، یعنی قربت کی نیت سے ہم اگر چند آدمی مل گئے، ایک جانور میں شریک ہو گئے، ساتھ تک گنجائش ہے بڑے جانور میں،
ان میں سر بعض لوگوں کی نیت جو ہے عقیقہ کی ہو تو فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا کہ اس طرح جو ہے قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انجام دونوں ہر ایک کا ایک ہی ہے، یعنی سب کی نیت وہ قربت کی ہے، عبادت کی ہے، حصول ثواب کی ہے، اس اعتبار سے ان کی قربانی درست ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر کسی کا ارادہ صرف گوشت کھانے کا ہے، عقیقہ کا نہیں ہے، تو اس طرح جو قربانی درست نہیں ہوگی۔ جی، اور بڑے جانور کے اندر کتنے حصے ہیں اور چھوٹے جانور کے اندر کتنے حصے ہوں گے؟ بڑے جانور کے اندر جو ہے 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، کم سے کم 1 2 3 4 5 6 افراد بھی، لیکن حد جو ہے 7 حصے ہوں گے بڑے جانور کے۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں، بھیڑ، بھیڑو، بکری، بکرا وغیرہ، ان کے اندر جو ہے صرف ایک حصہ ہے، ایک آدمی شرکت کر سکتا ہے، 7 یا 1 سے زیادہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ جی مفتی صاحب، عوام کو کیا آپ مسیج دینا چاہتے ہو کہ کون سا عمل عید کے دن کرنا چاہیے ان لوگوں کو؟ آج ذی الحجہ کے متبرک ایام چل رہے ہیں، ہم سب سنتے رہتے ہیں اور اہل علماء حق سے سنتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے بہت ہی بڑے متبرک ایام ہیں، ان کی بہت خصوصیات اسلام کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ حج کا موسم بھی ہے، انہی ایام میں جو حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو خصوصاً ان ایام کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی سب سے پہلے ہم یہ کریں گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں، گناہ کا کوئی کام ان ایام کے اندر نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اور ہر ایک انسان قربانی کرنے کی کوشش کرے اور فکر کرے، عموماً تقریباً آج ہر ایک انسان پر جو ہے قربانی تقریباً واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرطیں، ان میں سے ایک جو ہے اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، آج کل کے اعتبار سے جو ہے مارکیٹ کے اعتبار سے اس کی ریٹ تقریباً 36-37 ہزار روپیہ بن جاتی ہے، اور کسی کے پاس اتنی نقد رقم موجود ہے قرضہ وغیرہ کو اتارنے کے بعد، اگر نقد اس کے پاس یہ رقم موجود ہے یا زیورات کی شکل میں ہے یا ضرورت سے زائد سامان جو اس کے گھر کے اندر ہے اس کی شکل میں ہے، جس کی قیمت جو ہے اتنا 36-37 ہزار روپیہ بن جاتی ہے، تو ایسے افراد پر جو ہے قربانی کرنا شریعت کی روح سے واجب ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو جو مسلمان ہیں، ہر ان کو چاہیے کہ وہ ان ایام کے اندر اپنی قربانیوں کا بندوبست کرے۔ سب حدیث پاک میں بھی ہے کہ ان ایام کے اندر، قربانی کے جو ایام ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہتر عمل جو ہے وہ قربانی کا ہی عمل ہے، یعنی اس سے بہتر کوئی اور عمل ان ایام میں نہیں ہے، یعنی احراق دم، اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا یہ سب سے بڑا بہترین عمل قرار دیا جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا ابھی بھی ایک آدمی بچہ ہے، ہم کوشش کریں اور فکر کریں کہ ہم میں سے ہر انسان جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب مال ہے، وہ جو ہے ان ایام کے اندر قربانی کرے، اور پہلے دن نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم دوسرے دن یا تیسرے دن قربانی کے بغیر کوئی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہے تو ان کو خود احتیاط بھی ہیں، مثلا وہ ان ایام میں جو ہے ناخون نہ کاٹیں، جو بال زیر ناف یا زیر بغل جو بال ہیں ان کو بھی نہ کاٹیں، اور ایسے بال وغیرہ جو سر کے ہیں ان کو بھی نہ کاٹیں، احتیاط کریں تاکہ حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت ہو جائے، اور قربانی جن حضرات کو کرنے کا ارادہ ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، مستحب ہے یہ عمل۔ اور دوسری بات یہ کہ کل چونکہ عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے، تو تکبیرات تشریق بھی کل سے شروع ہو جائیں گی۔ ان کا حکم یہی ہے، یعنی تکبیرات تشریق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کل 9 ذی الحجہ فجر نماز کے بعد سے شروع ہو جائیں گی 13ویں ذی الحجہ کی عصر نماز تک۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی بالکل۔ 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر نماز تک ان کا وقت ہے، یعنی جو ہی امام صاحب نماز سے فارغ ہو گئے تو فوراً بلند آواز سے مرد حضرات بلند آواز سے جو ہے یہ تکبیر پڑھیں، اور صرف ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں،
एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। जी जी 3 मरतबा जो रिवाज हो चुका है बाज़ जगह, ये सही नहीं है। इसको सुन्नत की नीयत से पढ़ना ये भी जायज़ नहीं है। जी तो सिर्फ एक मरतबा पढ़ें। हर नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा मर्द हजरात जो बुलंद आवाज़ से, और अगर कोई और मस्तूरात जो है ख़वातीन हैं वो जो है बिल्कुल सिर्रन जो है अपने अपने घरों के अंदर या जहाँ कहीं भी वो नमाज पढ़ती, तो नमाज के बाद, हर नमाज के बाद जो है तकबीरात तशरीक पढ़ें। और जो तन्हा पढ़ रहे हैं वो भी, चाहे वो तन्हा, खुलासा है कि चाहे इंसान जमात के साथ नमाज पढ़े या तन्हा पढ़े, मर्द हो या औरत हो, हर एक पर जो है ये तकबीरात तशरीक वाजिब है, यानी पढ़नी ज़रूरी है। कल जो है फजर की नमाज 9 ज़िलहिज्जा की फजर नमाज से जो है शुरू हो जाएंगे। जी और आखिरी बात यही है कि मुबारक अय्याम के अंदर जो है सबसे पहले ये कुर्बानी का अमल करें। और दूसरी बात ये कि अपने गुरबा जो अपने हमसाए रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं उनका भी जो है ख्याल रखें। कोई ऐसा हमारे बगल में कोई ऐसा पड़ोसी, कोई ऐसा गरीब ना हो कि जिस तक हमारा कुछ खाना पीने का कुछ बंदोबस्त न पहुंच जाए। जी बिल्कुल इसका सही भी बात हम है। भरपूर इन अय्याम के अंदर, इन हालात के अंदर जो है भरपूर ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के अंदर आम एक रिवाज है कि जो ये समझते हैं कुर्बानी का गोश्त जो है हर एक घर तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सही बात है। बाज़ लोग इसी वजह से जो है कुर्बानी करने से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम एक वसाइल नहीं होते तो। जानवर खरीद सकें। जी बिल्कुल। हालांकि उन पर जो है शरीयत के एतबार से कुर्बानी वाजिब होती है। अब वो कुर्बानी क्यों नहीं करते हैं? वो एक हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं लेते हैं कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे, और सब तक जो है इस गोश्त को पहुंचाना जरूरी है। हालांकि कतअन सही नहीं है। जी इस्लाम का मंशा हुक्म यही है कि अगर चंद आदमी मिलकर जो एक बड़े जानवर में शरीक हो जाएं तो एक हिस्सा आपकी तरफ से हो जाएगा और आपके उसी में जो कुर्बानी वाजिब थी वादा हो जाएगी। हर एक तक इस कुर्बानी के गोश्त को पहुंचाना जरूरी नहीं है। जी जी बिल्कुल। अगर आपको अगर आपका जानवर इतना छोटा है या इतना हिस्सा कम है कि आपकी ही फैमिली वो खा सकती है, जी तो इस्लाम आपको कोई मना नहीं करता है। अपने ही घर पे उस गोश्त को खर्च करो और खुद ही खा लो, तब भी आपकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अफसर ये कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे। सबसे पहला हिस्सा तो अपने लिए उठा कर रखा, अपने घर वालों के लिए, और दूसरा हिस्सा जो है रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा जो है आम लोगों के लिए उठाया जाए। जी। तो एक 3 हिस्से करना अफजल है। जी मुफ्ती साहब, एक बात आती है, क्योंकि हम अक्सर आम जो पहाड़ी लोग ये काम करते हैं कि हिस्से छोटे छोटे करते हैं, ज्यादा लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या अच्छा नहीं रहेगा कि कम से कम 1.5 किलो या 1.5 किलो के आसपास गोश्त हो, जिसके साथ किसी घर वाले का सालन बन सके, क्योंकि गरीब लोग हैं उनका सालन बन सके? तो क्या ये है? असल तो इसमें यही है कि कम से कम इतना गोश्त दिया जाए कि जिससे वो उसका जो है एक टाइम का खाना पक सके, एक टाइम का जो है पेट भर सके उससे। जी जी। बेहतर ये कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े किए जाएं और उनकी जो है हर एक जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक अच्छी तरीके से पहुँचाए। जरूरी नहीं है कि हर एक तक पहुँचे लेकिन वो खाने की काबिल ना हो, बिल्कुल छोटे छोटे उसके टुकड़े किए हैं, ये सही नहीं है। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। जी जी। अक्सर तो देखा है मुफ्ती साहब हमने कि जब बांटने के लिए जाते हैं, किसी की फैमिली 10 बंदे होते हैं छोटे छोटे, तो जब गोश्त का एक टुकड़ा उनको पकड़ाते हैं तो वो बच्चे उस पर चिपट जाते हैं जाके, तो वो किस किस को देगा? तो ये इसलिए मैंने ये मसला छेड़ा था। ये दरअसल ये हमारी कमजोरी के हमने शरीयत के मिजाज को समझा नहीं है। जी हमें इस्लाम ने ये हमारे ऊपर ये लाजिम नहीं किया कि हम दूर दराज तक इस गोश्त को जो है बांटने और पहुंचाएं। जी बल्कि जहाँ तक हमें हो सके और अपने ही घर तक हो जाए तो ठीक है, और थोड़ा बाहर भी निकलना पड़े तो वो भी ठीक है। यानी हर एक जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक अच्छी तरीके से पहुँचाओ, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रखो। तो ये असल में हुक्म है। मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के घंटी के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक।